اور اس کو انسانیت کی ضرورت ہے. اسے کسی ایسے مالک کی ضرورت نہیں ہے جو اس کا سودا کرے. اچھا میڈم، جب اونٹنی کا ہم گئے سر زمین پہ تو شفاق صاحب ہماری ٹیم گئی نیشنل پریس کلب کی، تو وہاں ایک نامعلوم لوگ تھے، انہوں نے ہمیں مالک سے نہیں ملایا اونٹ کے، وہ مخصوص لوگوں سے ملا رہے تھے اس کو، اونٹ کے مالک کو. انہیں کیا گیمیں کھیل رہے تھے. اور آپ کے انیشیٹو لینے کے بعد ڈی سی صاحب پولیس حرکت میں آئی اور آپ اس اونٹ کی زندگی بچی. آپ کے ڈومین تھا ایم این اے صاحب ہے، تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کی اتنی اس اونٹ کی زندگی آپ نے بچائی ہے. وہ مالک اس کو دھوپ میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو نامعلوم لوگ ہمارے سے نہیں ملا رہے تھے کہ ہم مالک اب پوچھیں گے تو پولیس کے پاس کیوں نہیں گیا. دیکھیے ویڈیوز بنتی رہی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ سازش جو تھی وہ نظر آتی تھی سرزمین پہ، کیونکہ آپ لوگ رپورٹرز ہیں، آپ لوگ لوکل رپورٹرز ہیں. اب جو کراچی میں بیٹھا رپورٹر ہے، اسلام آباد میں بیٹھا رپورٹر ہے، یا اے سی کے کمروں میں بیٹھے اینکرز ہیں، ان کو نہیں پتا سرزمین پہ کیا ہو. وہ اب ایک پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو کراچی میں کل یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے کا اس طرح پتہ ہی نہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی وڈیرا ہے، وڈیرے نے یہ ظلم کر دیا ہے. ارے بھائی کون سا وڈیرا ہے؟ دونوں زمیندار ہیں، اب دونوں کی زمینیں ساتھ تھیں. وہ اونٹ بار بار جو جب جاتا تھا تو ایک نے دوسرے سے شکایت کی. خیر بہرحال اس کی شکایت پر مالک نے نہیں عمل کیا. اونٹ کا کوئی قصور نہیں، وہ بے زبان ہے، وہ چلا گیا. اس کی یہ سزا نہیں تھی کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے. وحشی درندے کی سوچ تھی جس نے اس کی ٹانگ کاٹی. اس بربریت کو کوئی بھی ذی شعور معاشرہ قبول نہیں کر سکتا، اور اس بربریت کو اس کے مالک کو بھی جو ہے قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو صلح صفائی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے صلح صفائی کی. اونٹ کے ساتھ کیوں نہیں کی صلح صفائی؟ اونٹ کو بتایا کہ میں تمہارا سودا کر رہا ہوں. اونٹ کو تو دھوپ میں اس شدت میں، اس گرمی کی شدت میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اور اس پر سودے بازی کر دی. میں تو کہتی ہوں کہ گورنر صاحب کو کوئی اعلان کرنا ہے تو وہ زخمی اونٹ کے لیے کریں، اس مالک کے لیے نہ کریں جو آج بھی سودا کر رہا ہے اپنے اس اونٹ کا جس کی ٹانگ کٹ گئی، لیکن ان لوگوں کو شناخت نہیں کر رہا جس نے یہ ظلم کیا ہے. وہ بھاگ رہا ہے ان چیزوں سے. اور کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے سودا کرا اور کوئی وجہ نہیں ہے. دونوں زمیندار ہیں، کوئی وڈیرا نہیں ہے. دونوں ایک ہی قسم کے زمیندار ہیں، ایک ہی کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی سرزمین پہ بیٹھے ہیں. صرف جانور کے اوپر لڑے ہیں. جانور جو ہے اس میں سب سے جو بڑا وکٹم ہے وہ جانور ہے، بے زبان جانور. اس بے زبان جانور کے اوپر سودے بازی میں سمجھتی ہوں کسی بھی ذی شعور شہری کو یہ قبول نہیں ہو سکتی. ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں خاص طور پہ میں اپنی بہن سینیٹر قرۃ العین جو کہ بہت ہی ان کا درد رکھتی ہیں بے زبان جانوروں کے لیے. وہ کل بھی گئی ہیں اس شیلٹر ہوم میں، بیٹھی ہیں. بایونکس کے جو نمائندے تھے اس سے میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جنہوں نے اس کو سیاسی نہ رنگ دیا نہ کریڈٹ دیا. آپ نے کہیں نام بھی نہیں دیکھا بلاول صاحب نے کہیں اس پہ. وہ پیچھے سے بہت کچھ کرتے رہے. وہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی کہتے رہے، ان کے ایکشن کو بھی انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے وہ یقینی بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ فوری اس پہ ایکشن لیا گیا. میں پوچھتی ہوں ہر صوبے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس صوبے کی حکومت اتنا جلدی ایکشن لیتی ہے؟ کس صوبے میں نمائندگان اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں؟ جہاں پہ کر رہے ہیں کم سے کم اپریشیٹ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے اس نوعیت کا. ایسے واقعات روز ہوتے ہیں. آئیے مل کر اس معاشرے کو جانوروں کے لیے ایک جانور دوست معاشرہ بنائیں. مل کر یہ کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کی ٹانگ سیاست میں کھینچ لی، کسی نے کسی کی کھینچ لی. کل سے میں دیکھ رہی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا خواجہ سعد رفیق صاحب پی ایم ایل این کے، وہ بھی اس میں آگے کود پڑے پوائنٹ سکورنگ کے لیے. اب وہ ایک اور نون لیگ کی خاتون ہے، پتہ کچھ نہیں ہے. تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ساغر میں ہوا کیا ہے، لوکل سطح پہ بات کیا ہے. لیکن ہر ایک کو اپنے نمبر بڑھانے، ہر ایک کو پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. ہم اللہ کا شکر ہے عوامی نمائندے عوام کے بیچ میں بیٹھے ہیں. ایک آدمی کا نام مشہور کر دیا ہے بے گناہ کہ یہ وڈیرا یہ وڈیرا. اب خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین ہوں گے جو اس بات کو بڑھاوا، ایک جھوٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، حقیقت کو نہیں جان رہے. اللہ کا خوف انہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کا خوف بتاتے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ایک بے زبان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے والوں کو شرم آنا چاہیے. میڈم سانگڑ اور سندھ کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا یہ اونٹ ہوگا جس کو آرٹیفیشل بایونک کی طرف سے ٹانگ لگائی جا رہی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کا رول ہے. پیپلز پارٹی نہ صرف جو ہے انسانوں کے لیے مگر جانوروں کے
लिए भी ये क्रेडिट अदा करें, उसके हवाले से आप कहें। देखिए, मैंने पहले ही आपसे ये बात की है कि सांगड़ में ये वाक़या हुआ है, किसी की दरिंदगी जो है वो उसका जिम्मेदार खुद है। मतलब आप अपने भाई के भी जवाब दे नहीं, अगर आपके भाई ने गलत किया है तो उसका फेल है। इसी तरह अगर एक शख्स ने या चंद लोगों ने मिलकर एक बेजुबान की टांग काटी तो वो दरिंदा सिफत लोग हैं, ये दरिंदगी का मुजाहरा है, ये काबिल कबूल नहीं। लेकिन उसको इंसाफ दिलाने वाला उसका मालिक सिर्फ एक वीडियो बनवा कर वायरल करवा कर और मुआवजे की लालच में पुलिस के पास नहीं जाता, उसको सिर्फ कुछ पैसों की चमक, कुछ पैसों की लालच प्यारी थी, लेकिन उस बेजुबान जानवर की कटी हुई टांग ने उसकी नुमाइश करता रहा सिर्फ मुआवजे के लिए। और आज पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बर वक्त नोटिस लेकर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पूरी कोशिशों के नतीजे में जो बायोनिक्स पाकिस्तान के साथ राब्ता करवाया और बिलावल साहब ने हर जिम्मेदारी ली है इस ऊँट की, इस टांग के हवाले से। मैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ही थे जिन्होंने ऊँट को फ़ौरन डॉक्टर्स को वहाँ पहुँचाया, ऊँट को फ़ौरन कराची पहुँचाया, नहीं तो ये ऊँट की बच्ची मर जाती। इस पर सोशल मीडिया जो भी बातें कर रहा है वो सब अपने अपने कमरों में, कोई किसी मुल्क के दुनिया के हिस्से में बैठा है, कोई किसी दुनिया के हिस्से में बैठा है और इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है। मैं उन तमाम सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स और चीतों को ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त जो है इस तरह की बेहूदगी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर किसी के साथ हमदर्दी है तो सरजमीन पर आइए, मदद कीजिए, एक बेजुबान की मदद कीजिए। उसको नहीं पता कि कौन सा सियासतदान या कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला उसके ज़ख्म से अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देख रहा है। मैं कहती हूँ हर उस पॉलिटिकल लीडर को, हर उस पॉलिटिकल इंसान को शर्म। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।